اردو نصاب کے اہداف جماعت اول اور دوم کے لیے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس لیکچر میں گفتگو کی مختلف عناصر کے حوالے سے جو نصاب سازی کے دوران آپ کے ذہن نشین رہنے چاہیے تاکہ ایک بہتر نصاب اردو کا جماعت اول اور دوم کے لیے ترتیب پا سکے۔ آج یا اب اس سلسلے کی ہم کنکلوسیو گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ہم نصاب سازی کے اہداف کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جماعت اول اور دوم میں آداب معاشرت ہم بچوں میں کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں۔ ابھی تک کی ہماری جو گفتگو رہی اس میں ہمارا زیادہ تر فوکس تھا لینگویج سکلز پر۔ ظاہر ہے ہم اردو پڑھا رہے ہیں، اردو زبان ہے، ایک زبان کی سکلز ڈیولپ کرنا مقصود ہوتا ہے، انیشل لیول پہ بھی بعد میں بھی، لیکن زبان کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ زبان دانی پہ عبور حاصل کر لیں۔ زبان کا علم یا زبان کا نصاب اسی وجہ سے بہت کمپریہنسو بنانا چاہیے یا بہت کمپریہنسونیس کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کے تھرو آپ نے بہت سے موریلٹیز، بہت سی ویلیوز، بہت سی اقدار بھی بچوں کو سکھانا ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اول اور دوم کا نصاب بناتے ہوئے اس کے اسباق کا انتخاب کرتے ہوئے، اس کے ایکسرسائزز ڈیولپ کرتے ہوئے آداب معاشرت کے حوالے سے کون سے قابل لحاظ امور آپ کو یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہے سلام کی عادت۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص نظریاتی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پہ آداب معاشرت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچوں میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ بچے کو عادت پڑے، نیچرلی اس میں یہ چیز آئے، اس کے لیے اسے سوچنا نہ پڑے یا کسی کو اسے انڈیکیٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ بڑوں کو، چھوٹوں کو جب بھی ملے تو السلام علیکم کرے، ہاتھ ملائے۔ ایک طریقہ کار ہے، ایک ہمارا معاشرے کا تقاضا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے ہو کر اگر اس نے ایک مؤثر شہری بننا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ بنیادی سی ضرورت ہے۔ تو جماعت اول اور دوم سے ہی ایسی ایکسرسائزز کی جائیں کلاس میں، ظاہر ہے ٹیچر خود سب سے پہلے پرفارم کریں گے ان باتوں کو، پھر اسباق میں شامل کریں گے، ایکسرسائز میں شامل کریں گے، تو بچے کے لیے ود دا پیسج آف ٹائم یہ بات نیچرل بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے کمرے میں آنے اور جانے کے لیے اجازت طلب کرنا۔ اب یہ ایک سمبولک پوائنٹ ہے۔ بنیادی مقصد کیا ہے کہ بچے کو ایٹیکیٹس آئیں، کسی سے ملتے وقت، کسی جگہ پر آتے ہوئے، کسی جگہ سے جاتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اسلام بھی اس بات کا درس دیتا ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کمرے میں داخل ہونا ہو تو دستک دے کر داخل ہوا جائے، اجازت لے کر داخل ہوا جائے، کمرے سے جایا جائے تو مطلع کر کے، بڑے اگر موجود ہیں تو ان کی اجازت لے کے جایا جائے۔ پھر ہے مناسب جوابی کلمات کا ادا کرنا۔ جوابی کلمات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ کی کسی نے ہیلپ کی تو آپ اسے شکریہ کہتے ہیں، آپ کسی سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ براہ مہربانی جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ الفاظ بچے کو وکیبلری میں ایسے اسباق شامل کریں کہ بچے کو وہ والے جوابی کلمات جو مختلف اوقات میں، مختلف صورتحال میں اسے درپیش ہوتے ہیں، ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم ذہن نشین ہو جائیں۔ پھر نشست و برخاست کے آداب سے آگئی، اٹھنا بیٹھنا، بچے کا عمومی جو رہن سہن ہوتا ہے اس کے حوالے سے اسباق شامل کیے جائیں تاکہ بچے میں اچھی ویلیوز، اچھی موریلٹیز پیدا ہوں۔ پھر ہے عزت و احترام کے الفاظ سے آگئی، یعنی جان کہنا، جیسے بابا جان، اماں جی، یا اسی طرح سے دوسرے جناب، محترم، اس قسم کے الفاظ بچے کو آئیں۔ اور ہے پھر اجتماعی شعور، کلیکٹیونیس، بچہ سیلفشنس کا شکار نہ ہو، بچے کو پتا ہو کہ ہمیں مل جل کے، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جی کہ آپ نے شیئر کر کے چیز کھانی ہے، یہ ہے اجتماعی شعور پیدا کرنا۔ بچے میں ابھی سے اگر سیلفشنس یا انڈیویجویلٹی بہت زیادہ پیدا ہو گئی تو وہ کل کو ظاہر ہے کہ معاشرتی روایت کے حوالے سے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر ہے اشیاء کی حفاظت کرنا۔ ظاہر ہے کہ بچے کو ابھی سے عادت ڈالی جائے کہ اس کو جو کھلونے دیے جاتے ہیں، اس کی جو اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے زیر استعمال آنے والی چیزیں ہیں، ان کو کیئرلیسلی یوز نہیں کرنا بلکہ ان کی حفاظت کرنا اس کا کام ہے۔ تو ان تمام تر مقاصد کے حصول کے لیے، ان تمام تر امور کو ذہن میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اسباق شامل کیے جائیں جن میں یہ نارمز، یہ ویلیوز، یہ اقدار شامل ہوں، تاکہ بچہ ان کو پہلے پڑھے گا، ایکسرسائز کرے گا، تو ود دا پیسج آف ٹائم
ان پر مضبوط ہوتا جائے گا اور اس کی زندگی میں پھر یہ چیزیں نیچرلی شامل ہو جائیں گی، کانشیسلی انہیں یہ ڈیولپ نہیں کرنی پڑیں گی۔